بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، بڑا پیشنٹلی یہ پورا مجمع صبح سے سن رہا ہے، بڑے سکون کے ساتھ. مجھے امید نہیں تھی کہ لنچ کے بعد اتنا بڑا مجمع واپس آئے گا، بٹ آئی ایم ریئلی ہیپی. ماشاء اللہ دہلی والے جو ہے دل والے، اس لیے کہ ذکر اس امام کا، اس امام کی کتاب کا ذکر تھا کہ سب شوق سے واپس آ گئے. بٹ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ مجمع واپس آئے گا. عموماً جب ڈیلیشس فوڈ ہوتا ہے نا تو اس کے بعد بہت مشکل ہو جاتا. نہیں ہاں دوستوں، میں یوتھ سے میرا خطاب ہے. جو یوتھ اس وقت میرے سامنے ہے، نہج البلاغہ پہ صبح سے آپ نے ڈفرینٹ سپیکرز کو سنا، علماء کو سنا. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن میں 15-20 منٹ میں ایک میسج دے کے جانا چاہتا یہاں سے، اس لیے کہ میں بھی بہت دور سے آیا. اور یوتھ سے میں یہ پوچھتا کہ صبح سے آپ نے نہج البلاغہ پہ سنا، مسلسل سنا. کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے کہ جو نہج البلاغہ کو نہیں جانتا. نام تو سبھی جانتے ہیں، کنٹینٹس نہیں جانتے، وہ الگ بات ہے. اندر کیا ہے وہ نہیں معلوم، وہ الگ بات ہے. لیکن نہج البلاغہ تو سب جانتے ہیں، ہر کے ڈرائنگ روم میں رکھی رہتی ہے سجی ہوئی کہ نہج البلاغہ ہمارے پاس ہے. لیکن بابا اس کے اندر کیا ہے یہ تو دیکھو کہ اندر کیا ہے اس کے. علم، میں یوتھ سے کہتا کہ علم سب سے پہلے اگر نہج البلاغہ کو سمجھنا ہے، مولا علی کو خوش کرنا ہے، حضرت علی کو راضی کرنا ہے، اس لیے کہ مسلمان ہو، مسلمانوں میں شیعہ کی پہچان علم ہے، جہالت نہیں. جس علی کے نام پہ تم آج صبح سے شام تک یہاں بیٹھے ہوئے، صرف بیٹھ کے یہ سیمینار میں، یہ کانفرنس میں بیٹھ کے 1 گھنٹہ صبح سے شام تک گزار کے جانا، یہی ہم نے گین کیا اس کانفرنس سے. کیا گین کیا؟ ہم نے لیا کیا؟ میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں کہ صبح سے شام تک آپ یہاں رہے، مختلف اسپیکرز کو سنا. حاصل کیا ہوا؟ اگر کوئی چیز حاصل نہیں ہوا تو پھر پورا دن ویسٹ ہو گیا. بہترین چیز یہ ہے کہ جب آپ آئے ہیں یہاں پر، ہول ڈے آپ نے اسپینڈ کیا، مسلسل ڈفرینٹ اسپیکرز کو سنا، نہج البلاغہ کے بارے میں سنا، تو اب یہ عہد کر کے یہاں سے جاؤ کہ جا کے میں پڑھوں گا اور اس پہ عمل کروں گا. ادروائز واٹ از دا یوز؟ نہج البلاغہ گھر میں سجانے کی کتاب نہیں. نالج کو حاصل کرو، علم کو حاصل کرو. میرے مولا کا جملہ ہے نہج البلاغہ کہ علم، نالج اگر کسی منافق کے پاس بھی ہے تو جا کر تم وہاں لو، اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے جو چلی گئی. یو انڈرسٹینڈ ناؤ؟ یہ میرا مولا کہتا ہے یہ تمہاری میراث ہے، یہ تمہاری چیز ہے. مولا علی کو جہالت میں سمجھنے کی کوشش مت کرے. علی جہالت میں سمجھ میں نہیں آتا. علی کو سمجھنا ہے تو علم کے ذریعے سمجھو. سید رضی نے ایک ایسے پیریڈ میں کام کیا 1000 سال پہلے. آپ کو پتا ہے کہ نہج البلاغہ میں جتنے مولا کے سرمن سے، جتنے لیٹر سے، جتنے سیئنگس ہیں، کیا یہ ایک جگہ تھے تو انہوں نے کمپائل کر دیا سید رضی نے؟ کبھی سوچا یہ بات؟ تھے کہاں یہ؟ ایک جگہ کسی کے پاس لائبریری میں رکھے ہوئے تھے؟ نو. 1000 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر جا کر، اگر ان کو پتا، آپ کو معلوم ہے سید رضی کی ایج کیا تھی؟ He was just 35 years old جب ان کی ڈیتھ ہوئی. سید مرتضیٰ کے چھوٹے بھائی ہیں، علم الہدا کے، شیخ مفید کے شاگرد اسٹوڈنٹس ہیں. سید رضی، سید مرتضیٰ، یہ وہ 2 بھائی ہیں کہ جن کو شیخ مفید نے پرسنل انٹرسٹ لے کر ان کو تعلیم کیا تھا. یہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے. سید رضی 35 یا 38 ایئرس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، چھوٹے بھائی کی. ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ، جسے مولا نے علم الہدا کہا، دونوں بھائیوں کی خبر ایک ہی جگہ کاظمین میں.
تو سید رضی نے یہ جو نہج البلاغہ کو جمع کیا، کیا کسی ایک جگہ لائبریری میں رکھے ہوئے تھے، یا کسی ایک آدمی کے پاس مولا کے پورے یہ سرمنز تھے، خطبے تھے، یہ پورے سیئنگز تھے، یہ پورے لیٹرز تھے؟ نو، وہ پیریڈ، اس کا اندازہ لگائیے، 1000 ایئرز پرانی بات کر رہا میں، یہ 400 سینچری کی بات ہے۔ اس زمانے میں 1000 کلومیٹر 500 کلومیٹر اکیلے ٹریول کرتے قافلوں کے ساتھ۔ ہی یوز ٹو اسپینڈ منی، فری کو ٹریول نہیں کرتا تھا، ان کی بھی فیملی تھی، ان کے بھی بچے تھے، لیکن ان کا ایک یقین تھا، ان کا ایک ڈیٹرمینیشن تھا، ان کا ایک مشن تھا کہ میں مولا کی جو سیئنگز ہے، مولا کے جو خطبات ہیں، مولا کے جو لیٹرز ہیں، اس کو میں جمع کر کے مولا کی غیبت امام میں اپنی ذمہ داری کو پورا کروں۔ مولا علی کے لیٹرز ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، سیئنگز ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ یہ سید رضی تھا کہ جس نے 38 ایئرز میں یہ ایسا کام کیا کہ آج نہج البلاغہ کے ساتھ سید رضی بھی زندہ ہے۔ تو میری ریکلس یوتھ کے ساتھ ہے کہ 2012 میں کیا کر رہے آپ؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ کچھ نہیں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں مولا علی کے لیے، نہج البلاغہ کے لیے؟ کتنی نہج البلاغہ کے سیئنگز کو ہم نے دیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی۔ اگر ہم نہیں کرتے، میں لڑکے لڑکیوں دونوں سے بات کر رہا، یہ میری تقریر ٹیپ ہو رہی، میں گلوبل میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی سنے، ایٹ لیسٹ بابا یہ پورا جو یہ سیمینار ہوا، یہ جو پوری کانفرنس ہوئی، اس سے ہم کو حاصل کیا ہوا؟ ہم نے لرن کیا کیا؟ صرف سنے اور ایک نارمل سیمینار کی طرح واپس جا رہے؟ تو پھر نہج البلاغہ سے کچھ نہیں لیا۔ نہج البلاغہ کوئی اسٹوری کی بک نہیں ہے۔ نہج البلاغہ کا ایک ایک پیج پڑھ کے، اگر میرا ریکویسٹ ہے یوتھ سے کہ اگر تم پڑھنا شروع کرو گے، ڈیلی ایک پیج پڑھو، زیادہ مت پڑھو، جسٹ 1 پیج، تمہارا ویژن اتنا کھلے گا، ویژن کھل جائے گا، بات کرنے کا طریقہ آئے گا، زندگی گزارنے کا مقصد معلوم ہوگا۔ بابا نالج کے ساتھ مولا علی کو سمجھو نا، تمہارا امام تم کو۔ اور ایک نہج البلاغہ صرف نہیں ہے مولا کے خطبوں کی، مولا کے خطبوں کی کئی کتابیں اس وقت، اس پیریڈ میں، اس ایج میں سید رضی کو جتنا ملا انہوں نے کمپائل کیا۔ نہج الاسرار اور 1000 مولا کے خطبے، وہ جس خطبے کا ذکر ہوا بغیر الف کے بغیر نقطہ کا، وہ نہج البلاغہ میں نہیں ہے۔ کئی ایسے خطبے مولا کے۔ سب سے پہلے علم کو حاصل، نالج کو حاصل کرو، پڑھنے کی عادت ڈال۔ جہالت میں رہیں گے تو کچھ ہی نہیں کر سکتے۔ میں چاہتا کہ ہماری کمیونٹی میں ہمارا یوتھ، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھو۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا، ابھی آج سے 4-5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ ہیوسٹن میں گیا ہوا تھا، ہر سال جاتا ہوں مجلسیں پڑھنے، 40 کا زمانہ تھا۔ ہیوسٹن ٹیکسس سے 200 کلومیٹر پہ ایک چھوٹا سا شہر ہے سین اینٹونیو، وہاں میری مجلس تھی، رات میں واپس آ رہا تھا ٹیکسس ہیوسٹن، الغدیر امام بارگاہ میں پڑھ رہا تھا۔ تو جو میں آ رہا تھا تو میرے ساتھ کچھ سائنٹسٹ تھے جو ناسا کے تھے۔ ایکچوئل وہ سائنٹسٹ نہیں تھے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا ناسا کا۔ ہیوسٹن میں جو ناسا ہے، جو ریسرچ سینٹر ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نہج البلاغہ کا انگلش ورژن میرے پاس تھا اور صحیفہ کاملہ کا انگلش ورژن میرے پاس تھا۔ ہم ایک یہودی سائنٹسٹ لڑکی تھی، وہ واقعہ بتا رہے تھے 20-25 سال پرانا، آج کا واقعہ نہیں، مجھے بتا کے بھی 4 سال ہوا اور 20-25 سال پرانے میں تو آلموسٹ 30 ایئرس کی پرانی بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا ایک عجیب بات ہے کہ وہ ایک یہودی سائنٹسٹ کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں کہ اگر علم ہوگا، نالج ہوگا، تم پروپوگیشن آف ٹیچنگز آف مولا علی کیسے کر سکتے؟ تم امام کی ٹیچنگز کو، نہج البلاغہ کو، صحیفہ کاملہ کو، مولا کی ٹیچنگز کو، مولا کی سیئنگز کو پروپوگیٹ کیسے کر سکتے؟ یو جسٹ سی۔ اس لیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، دس از یور ریسپانسبلٹی۔ یہ مت سمجھو کہ صبح سے شام تک کوئی پروگرام میں جائیں، بیٹھے سنیں، جیسے آئے تھے صبح میں اس ہال میں، اگر ویسے ہی واپس جا رہے تو پورا دن کیا کیا بابا؟ میں کیا کہہ رہا آپ سے؟ جیسے آئے تھے ویسے واپس جانا نہیں ہے۔ آئے تھے تو ایک بیماری کو یہاں چھوڑو، نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ۔ یہ نارمل سیمینار نہیں ہے، یہ نہج البلاغہ کا سیمینار ہے۔ اف یو ڈونٹ لرن اینی تھنگ دین کیا بابا ویسٹ کرنا تو نہیں ہے ٹائم کو؟
مولا علی کے ذکر میں بیٹھ کر مولا علی کے سینگز کو سن کر اگر ہماری لائف میں چینج نہیں آتا تو دین واٹ؟ چینج آنا لازم ہے، چینج آنا لازم ہے. یوتھ سے کہہ رہا، لڑکیوں سے، لڑکوں سے، چینج یور لائف، چینج یور لائف، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. تو جب ہم واپس آ رہے تھے، آپ دیکھیں کہ اگر علم ہوگا، نالج ہوگی تو کیا ملے گا آپ کو. آج سید رضی کا نام ہے، 1000 سال پہلے 1000 لوگ تھے ایسی، آج ان کا نام نہیں ہے. آج سید رضی زندہ ہے بیکاز آف نہج البلاغہ. تو اگر 2012 میں آپ دہلی میں کچھ کرنا چاہتے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس شخص نے کہا مولانا میرے پاس نہج البلاغہ کا انگلش ورژن تھا، صحیف کاملہ کا انگلش ورژن تھا. پلیز غور سے سنیں. یہودی سائنٹسٹ اس سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے مولا کی ایک دعا کا ایک جملہ پیش کیا. میں مولا علی کی دعا ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ اے پروردگار، غور سے سنیں کہ اے اندھیروں کے وزن کو جاننے والے میری دعا کو سن لے. جملہ سنیں، جملہ سنیں مولا کا. اے اندھیروں کے وزن کو جاننے والے میری دعا، میری حاجت کو سن لے. جیسے یہ جملہ اس یہودی سائنٹسٹ کے سامنے کہا گیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ اٹھ گئی. اس نے کہا کہ what did you say؟ تو انہوں نے اس کو بتایا. تو اس نے پوچھا کہ کس کا سینگ ہے یہ، کس نے کہا یہ؟ تو کہا جو ہمارے پروفیٹ تھے ان کے سکسیسر نے کہا. تو کہا کب کہا؟ تو کہا 1400 سال پہلے کہا، 1400 ایئرس پہلے کہا. وہ کچھ کر رہی تھی، لکھ رہی تھی، وہ رک گئی. رک کے کہنے لگی آج ہم 3 یا 4 سال سے ایک چیز پہ ریسرچ ہمارا بہت جاری کہ ہم جب دن میں راکٹ کو بھیجتے اوپر آسمان پہ اسپیس میں تو جو ہمارا کیلکولیشن ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اتنے مائلز 18 گھنٹے 18 منٹ 18 سیکنڈ میں ہوں گے. مثال دے رہا میں. جو دن میں ہمارا کیلکولیشن ہوتا ہے وہ ایک ایک سیکنڈ کا پرفیکٹ ہوتا. لیکن جب ہم رات میں اندھیروں میں بھیجتے ہمارے کیلکولیشن میں فرق ہو رہا. ہم ریسرچ کر رہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ سورج کی روشنی میں جب کوئی چیز اوپر جاتی وہ بالکل ہمارے کیلکولیشن کے برابر ہے، لیکن جب ہم اندھیروں میں بھیجتے ہمارا کیلکولیشن اوپر نیچے ہو رہا. اس نے پوچھا یہ کہا کس نے؟ تو کہا کہ رسول کے سکسیسر نے کہا، ان کے وارث نے کہا. تو وہ کہتی ہے کہ آج پتا چلا کہ اندھیروں کا بھی وزن ہے. تو میں یہ پوچھتا بابا، یہ پوچھتا کہ اگر ان کے پاس علم نہیں ہوتا تو یہ بتا سکتے تھا؟ علم تو بتایا نا. میں یہی کہہ رہا یوتھ سے کہ اپنا ویسٹ مت کرو ٹائم. نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کے نام پہ صبح سے شام تک آپ بیٹھے ہوئے کہ نہج البلاغہ میرے مولا کی کتاب. وہ مولا کی کتاب سجانے کی کتاب نہیں ہے، اپنے ذہن میں لانے کی کتاب. اپنے بچوں کو پیرنٹ سے کہنا کہ بچوں کو بتاؤ، زیادہ سے زیادہ تعلیم دو. اس لیے کہ ہر لڑکا ہر لڑکی جو اسکول جاتی ہے، جو کالج جاتی ہے، وہ اپنے ریلیجن کی ایمبیسیڈر ہے، اپنے مذہب کی سفیر ہے. کہ جب جائے اسکول کو، کالج کو، آفیسز کو، سب کے لیے میسج جب جائے انڈیویجل. اس لیے کہ ہم ایسی کنٹری میں کہ جہاں ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ ہیں، تو جب ہم جائیں تو ہمارا کیریکٹر ایسا ہو، ہمارا علم ایسا ہو کہ ہمارے کیریکٹر کو، علم کو دیکھ کر دوسرے بچے پوچھے کہ کس ریلیجن کو بلانگ کرتے ہو تو کہو علی کے ریلیجن کو بلانگ کرتے ہو. پروپوگیشن آف مولا علی's teaching, propagation of نہج البلاغہ, this is your responsibility. دوستو وقت کی تنگی میرے بعد بھی اسپیکر سے، مغرب کا وقت قریب ہے. مولا آپ کو خوش رکھے، اس آرگنائزیشن کو آباد رکھے کہ ایٹ لیسٹ ایک انیشیٹو ہوا نا، ایٹ لیسٹ کسی نے کیا انیشیٹو. نہج البلاغہ کا نام بچے کے ذہن پر ہے، لیکن اندر کیا ہے ہم کو نہیں معلوم. تو میرا پوری ریکویسٹ، میری پوری 20-25 منٹ کی تقریر کا کنکلوژن یہ، یوتھ کو کہ پڑھنے کی کوشش کرو. تم پڑھو گے، علم آئے گا تو تم نہج البلاغہ کو پروپوگیٹ کر سکتے. پورے 4 نومبر کا دن، پورا دن آپ نے یہاں گزارا، تب آپ کوئی چیز کو لے کر جاؤ. ایک پرامس کرو اپنے امام سے جو نہج البلاغہ کا مالک ہے، اس سے یہ کہو مولا آج میں آپ سے وعدہ کر رہا، I'm promising you مولا
کہ آج کے بعد سے روز ایک پیج پڑھوں گا. آپ لرن کریں گے. آج آپ کچھ نہیں, کل آپ عابد بلرامی کو دعا دیں گے کہ یہ جب آپ پڑھنے لگیں گے ایک انٹرسٹ پیدا ہوگا, اس کے بعد آپ کا ویژن بڑھے گا, تو اس کے بعد آپ اس سٹیج پہ پہنچیں گے کہ جہاں علی تم کو دیکھنا چاہتا ہے. مولا علی جاہل کو دیکھنا نہیں چاہتے. میں یوتھ سے کہہ رہا, یوں لڑکے لڑکیوں سے کہہ رہا, بس مولا علی اپنے علم کو دیکھنا چاہتے ہیں. کوئی ایک واقعہ بتائیے آپ. 1400 اور 1400 ایئرس کی ہماری ہسٹری ہے کہ 1400 ایئرس میں کوئی جاہل تھا جس کو امام نے قریب کیا. نو, آج آپ کی جو ریلیجن جو بچا ہوا ہے نا, یہ علم کی وجہ سے بچا. بس میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. ریئلی تھینکفل ٹو یو آل. انشاءاللہ میرا یوتھ میری بات پہ عمل کرے. ایک نے بھی عمل کر لیا تو آج کی یہ کانفرنس کامیاب ہو.